محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم العشري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقوها أو موبقوها. رواہ مسلم. محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آج کی جو حدیث پیش نظر ہے وہ حضرت حارث بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے. حارث بن عاصم العشری رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ اشعر کی طرف ان کی نسبت ہے، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا. آپ سے حدیث کی کتابوں میں جو روایات منقول ہیں ان کی تعداد 27 کے قریب بنتی ہے. یہ حدیث جس کی روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی کی ہے اور جس کی تلاوت کی ہے، یہ مسلم شریف کی مشہور کتاب میں یہ درج ہے. اب ہم حدیث کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. عن ابی مالک الحارث بن عاصم العشری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو مالک حارث بن عاصم عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال، وہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان. والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ تملأان کا لفظ استعمال کیا یا تملأ کا لفظ استعمال کیا، راوی کو شک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تملأان کہا یا تملأ کہا. دونوں کا مفہوم ایک ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے اور واحد کا صیغہ ہے، فرق اتنا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں بھر دیتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان جتنا بھی ہے سب. والصلاۃ نور، نماز نور ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ برہان ہے، واضح دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف. کل الناس یغدو، ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے، ہر آدمی صبح کرتا ہے. فبائع نفسہ، اپنے نفس کو بیچنے والا ہے، اپنے نفس کا بیوپار کرنے والا ہے. فمعتقوها، تو اس کو جہنم سے آزاد کر لینے والا ہے. او موبقوها، یا اس کو ہلاک کر ڈالنے والا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری حدیث ہے، اس میں پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان. محترم ناظرین کرام، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے یا انسان پاکی کے علم بردار بنے، پاکیزگی ان کے اندر آئے، صفائی اور ستھرائی ان کے اندر آئے. طہور طہارت سے ہے. اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے. ایک تو آدمی کی جسمانی پاکی، آدمی جو ظاہری پاکی اس کی ہے وہ مراد ہے، اس سے یہ بھی اس میں شامل ہے. اور انسان کا اندرون اور اس کی روحانی پاکی وہ بھی اس میں شامل ہے.
اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی پاک رہے، گندا نہ رہے، ناپاک نہ رہے، استنجا کرے، اجابت کو جائے تو صاف ستھرا رہے۔ انسان کو اگر ناپاکی لاحق ہو جائے تو پھر وہ پاک ہونے کی کوشش کرے، غسل کرے، پاک صاف رہے، کپڑے اگر اس کے پاس پھٹے پرانے ہی صحیح، صاف ستھرا رہے، سلیقے سے رہے، گندگی نہ پھیلائے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ جہاں آدمی رہے وہاں بھی صاف ستھرا رہے، اپنے گھر میں صاف ستھرا رہے، اپنے باہر صاف ستھرا رہے، ہر جگہ صاف ستھرا رہے۔ یہ اسلام کا طر امتیاز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کسی بھی محلے میں گندگی اگر زیادہ ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ اسلام سے دوری اور مسلمان اپنے آپ کو جو اس کے اوپر جو چیزیں واجب تھی اس سے اس نے آپ کو کنارہ کشی اس نے اختیار کر لی۔ آج حالات دیکھیں، بہت سارے نوجوان ایسے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اب جمعہ میں پاک ہوں گے، ایک مرتبہ نماز پڑھیں گے۔ روز نہاتا ہے آدمی لیکن پاک نہیں ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ فیشن کے طور پر روز نہاتا ہے آدمی لیکن پاک نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ نہانا پاکی نہیں ہے، پاکی تو یہ ہے کہ آپ اس انداز سے پاک ہوں جیسے اسلام چاہتا ہے، جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے روایت فرماتے ہیں من توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور بہترین وضو کیا، مطلب جیسے اس کے آداب ہیں، اس کے شرائط ہیں، خرجت خطاياه من جسدہ، تو اس کی جو غلطیاں ہیں، اس کی جو خطائیں ہیں، اس کے جسم سے نکل جاتی، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ یہ جو ناخن ہے اس کے ناخن کے نیچے سے بھی سب چیزیں نکل جاتی ہیں، اس کے گناہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ صحابہ بتاؤ، کسی کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو، اس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسے کیسے؟ صاف شفاف ہو جائے گا وہ۔ آپ نے کہا 5 وقت جو وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا یہی حال۔ یہ تو ایک بات آپ کے سامنے آئی۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر موقع سے آدمی پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ مطہرین کو پسند کرتا ہے، جو پاکی حاصل کرتے ہیں، صفائی حاصل کرتے ہیں، جن کا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے، باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ کہا کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، کہا آدھا ایمان تو یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے اسالیب استعمال فرمائے۔ حیا کے بارے میں کہا کہ نصف ایمان ہے، یا حیا کے بارے میں کہا کہ ایمان کا ایک شعبہ، ایک حصہ ہے۔ تو یہاں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ اس بات کی رہنمائی اور ہدایت میں ہے کہ آدمی ہمیشہ پاک رہے، صاف رہے، اور پاکی اور صفائی اپنے اندر رکھے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کے کیا معنی ہوئے؟ ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العزت کی تحمید کی جائے، تسبیح کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ الحمدللہ ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے، کسی اور کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے، اور جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں سب اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے شعور کے ساتھ، یہ میزان بھر دینے کا مطلب یہ ہے کہ میزان میں بہت بھاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں یہ، لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو الحمدللہ کہنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اتنے مصروف، زندگی اتنی مصروف ہے اور اتنا زیادہ ہم بزی رہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم تمام کو ساری نعمتیں عطا فرمائیں اور جو نوازتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے الحمدللہ کہنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ جب بندہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے، تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اور الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ دونوں زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو بھر دیتی ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کتنا بڑا داتا ہے
اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کتنی چیزیں عنایت فرماتا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تعریف کا مستحق وہی ہے، پوری کائنات اس کی ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، نعمتیں اس نے کی ہیں، ہم سب اس کی نعمتوں میں غرق ہیں۔ اور سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری تسبیحات، ساری بڑائی، ساری بزرگی سب اللہ رب العزت کے لیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری جو زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں زمین و آسمان کی ساری چیزیں، جو بادشاہ ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، ایسے رب کی۔ جب پوری کائنات تسبیح بیان کری ہے اللہ رب العزت کی، انسانوں کو کہا گیا ہے کہ اے انسانوں، تم اللہ رب العزت کی تسبیح اگر بیان کرتے ہو تو پوری کائنات کے سر میں تم سر ملاتے ہو، پھر پوری کائنات اللہ رب العزت کے تابع فرمان ہے، تم اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو جاتے ہو، تو پوری کائنات گویا کہ تمہاری تعاون میں آ جاتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور حدیث کی تفہیم کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire، کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کی ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مضمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی۔ شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ ہر پیر رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں اور گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث پر ہو رہی ہے جس میں آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان، اور فرمایا آپ نے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور آگے آپ نے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض
اور الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ دونوں زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو بھر دیتی. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کتنا بڑا داتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کتنی چیزیں عنایت فرماتا ہے. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تعریف کا مستحق وہی ہے، پوری کائنات اس کی ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، نعمتیں اس نے کی ہیں، ہم سب اس کی نعمتوں میں غرق ہیں. اور سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری تسبیحات، ساری بڑائی، ساری بزرگی سب اللہ رب العزت کے لیے. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری جو زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں زمین و آسمان کی ساری چیزیں، جو بادشاہ ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، ایسے رب کی. جب پوری کائنات تسبیح بیان کری ہے اللہ رب العزت کی، انسانوں کو کہا گیا ہے کہ اے انسانوں، تم اللہ رب العزت کی تسبیح اگر بیان کرتے ہو تو پوری کائنات کے سر میں تم سر ملاتے ہو، پھر پوری کائنات اللہ رب العزت کے تابع فرمان ہے، تم اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو جاتے ہو، تو پوری کائنات گویا کہ تمہاری تعاون میں آ جاتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اللہ رب العزت کو اتنی ادا یہ پسند ہے الحمدللہ سبحان اللہ کہ اس سے میزان بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ سے تو زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ بھر جاتی. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قسط اور عدل کے ساتھ ترازو قائم کریں گے، قیامت کے دن میزان قائم کریں گے. اللہ رب العزت تولے گا رائی کہ دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی وہ بھی تول دے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خیر بھلائی ذرہ برابر بھی کسی نے کیا ہوگا دیکھے گا اس کو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کسی نے اگر برائی کی ہوگی اس کو دیکھے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. میزان پر اعمال رکھے جائیں گے، جس شخص کے اعمال کا پلڑا جھک جائے گا، یعنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی خوشکن زندگی میں ہو، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ کھڈ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کو کس چیز نے بتایا کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ. اللہ تعالیٰ سے ہم کو پناہ مانگنا چاہیے. یہاں فرمایا گیا میزان کو بھر دے، اور یہ زمین آسمان کی ساری چیزیں بھر جاتی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ سے. آدمی کا میزان جب تولا جائے گا تو یہ چیزیں جو اس نے شعور کے ساتھ کہی ہوں گی، جو اس نے دل کی رگوں کی گہرائیوں سے کہی ہوں گی، جو اللہ رب العزت کے لیے کہا ہوگا، میزان میں وہ بھاری ہوگا. اور سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ہم تمام کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ الحمدللہ ساری تعریف میرے رب کی ہے، تو اللہ رب العزت کی تعریف زندگی کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر میدان میں کرنی چاہیے. اپنے گھر کے اندر ہوں، بازار میں ہوں، کھیت اور کھلیان میں ہوں، ایجوکیشنل سینٹرز میں ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، برسر عام ہوں، تنہائی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم اپنے ایک ایک ادا سے اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی تحمید، اس کی تقدیس، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل بیان کریں. زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی اس کا ساتھ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے. يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، قرآن مجید کہتا ہے کہ جو متقی بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، روشنی ان کے سامنے چل رہی ہوگی. تو یہ روشنی آئے گی کہاں سے؟ یہ روشنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے آئے گی. یہاں نماز کو روشنی کہا گیا. وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے. آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے ذہن میں ایک روشنی آتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ایسی چیز ڈالی جاتی ہے کہ اس کا ذہن، اس کا دل منور ہو جاتا ہے. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، صدقہ برہان ہے. صدقے کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں بندہ جب دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ برہان ہے، دلیل ہے، حجت. صدقہ آدمی کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں دلیل بنتا ہے. صدقہ اللہ رب العزت کے ہاں جا کر کے بندے کے جنت میں جانے کا سامان کرتا ہے. کیوں آدمی کسی کو دیتا ہے؟
کسی کے سامنے کیوں آدمی جا کر کے اپنے مال و اسباب کو کسی کو دے گا، اپنا مال اپنے سے جدا کرے گا؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے. اسی لیے کہا کہ صدقہ برہان، صدقہ برہان ہے، دلیل ہے. وہ صبر ضیاء، اور اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں صبر کرنا، ثبات قدمی، صبر، یہ ایک روشنی ہے جو بندے کو ملتی ہے. آدمی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر کر جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک روشنی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں طرح طرح سے آدمی ستایا جائے لیکن استقامت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک روشنی ملتی ہے. اس کو کہا گیا. آگے کہا گیا والقرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن تمہارے حق میں دلیل ہو سکتا ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہو سکتا ہے. یہ قرآن مجید حجت ہے. حجت کہتے ہیں آخری چیز کو. قرآن تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا. تو قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ایک قرآن مجید، وہ کہے گا میرے مالک یہ مجھ کو اٹھ کے پڑھتا تھا، رات میں پڑھتا تھا، دن میں پڑھتا تھا، میں مفہوم کو سمجھتا تھا، میرے مالک میری شفاعت قبول کر لے. اور روزہ، وہ کہے گا کہ بار الہ، بھوک پیاس دیگر اور چیزیں، خواہشات، اس نے اس پر کنٹرول اس لیے کیا کہ تیرے لیے میرے مالک میری شفاعت قبول کر لی. قرآن مجید اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہو کر کے بندے کی شفاعت کرے گا. اور قرآن مجید حق میں شفاعت کرے گا یا فریادی بن کر کے کھڑا ہو جائے گا. قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں. میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں بہت سارے ایپیسوڈ میں، اس پر میں آپ کے سامنے گفتگو پہلے بھی کر چکا ہوں. قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں. قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے. قرآن مجید کا دوسرا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے. قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے. بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آج ہی کیوں نہ ہو. قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. قرآن مجید کو نافذ کیا جائے اس زمین پر. اب جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید ان کے حق میں حجت بن کر کے کھڑا ہوگا. لیکن جن لوگوں نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا، لاپرواہی سے اس کو رکھ دیا، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کو پھیلانے کی توفیق ہے، نہ اس کو اس زمین پہ نافذ کرنے کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، فریادی بن کر کے کھڑا ہو جائے گا قیامت دن اور کہے گا بار الہ، دنیا کی بہت ساری چیزوں کو یہ سمجھتا تھا، سمجھا نہیں تو مجھ کو. دنیا کی بہت ساری چیزوں کو یہ عمل کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اس نے عمل نہیں کیا تو میرے اوپر. دنیا کی بہت ساری چیزوں کو پاتے ہی پھیلانے لگتا تھا، اگر اس نے پھیلایا نہیں تو مجھے. دنیا کی بہت ساری چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے دن رات تیار رہتا تھا، طاغوتی نظام میں باطل کے اعلی کار باطل کا بنتا تھا. میرے مالک میری فریاد قبول کر لے، اس کو جنت میں داخل مت کرنا. تو قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. محترم ناظرین کرام، یہ جو حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے، اس سے چند چیزیں ابھر کر کے سامنے آتی ہیں. پہلی چیز جو اس حدیث سے ملتی ہے وہ یہ کہ پاکی کی فضیلت اسلام میں بہت زیادہ ہے. اور دوسری چیز جو ہمارے سامنے ابھر کر کے آتی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ، اس کا بہت بڑا مقام ہے شریعت کے اندر، اور اس کے بارے میں بڑی رہنمائی آئی. آپ صبح شام کسی وقت بھی چلتے پھرتے بھی غور فکر کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ایسا نہیں کہ دماغ کہیں بھی ہو اور زبان صرف چل رہی ہو، ایسا اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ، الحمدللہ، دل کی رگوں کی گہرائیوں کے ساتھ اور شعور کی لذت کے ساتھ آدمی پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے اور مقام اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، بلند مقام. ایک اور چیز جو اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ میزان کوئی چیز ہے اور جس سے اعمال تولے جاتے ہیں. اللہ رب العزت میزان عدل پر قائم ہوگا. میزان ہے، میزان ثابت ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. یعنی الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میزان بھی کوئی چیز ہے اور قیامت کے دن میزان قائم ہوگا اور اللہ رب العزت میزان عدل پر بیٹھے گا اور اعمال کو تولے گا. نماز کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے اس میں، اور یہ کہ وہ نور ہے دنیا اور آخرت میں. اس حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ صدقہ، یہ صدقہ کرنے والے کے لیے ذخیرہ اجر آخرت ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، ان کی مدد کرنا اسلام میں بہت بڑا مرتبہ ہے. اسی طریقے سے کہا کہ صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضیاء، ایک روشنی ملتی ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہے کہ قرآن مجید پر توجہ دینا اور قرآن مجید
کو اہتمام کے ساتھ لینا، یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو پھیلانے کا کام کریں، اس کے نفاذ کے لیے کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اگر ہم نے قرآن مجید کے بارے میں لاپرواہی برتی تو یہ ہمارے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو اس حدیث سے ہم تمام کو ملتی ہے وہ یہ کہ بہترین عمل انسان کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فبائع نفسہ فمعتقها وموبقها، یعنی یا تو اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، یعنی جنت دلا دیتا ہے، یا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو نیک عمل کرنے سے انسان دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اگر برا عمل کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ حدیث، اس میں کئی باتیں ہم نے سیکھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى